یہ قصہ ہے ایک گاؤں کا جس کا نام تھا ہنسی پور۔ ہنسی پور گاؤں بہت ہی خوشحال، سرسبز اور کچے مکانوں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے لوگ آپس میں بہت ہی پیار محبت سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار اس گاؤں کی خوبی تھی۔ کوئی بھی بزرگ ہو یا بچہ ہو، سب کا احترام کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی جھگڑا آپس میں ہو جاتا تو فوراً سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے اور جلدی سے آپس میں صلح کروا دیتے تاکہ گاؤں کا ماحول خراب نہ ہو۔ ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ شہر سے ایک افسر آ رہا ہے جو یہ دیکھے گا کہ گاؤں کتنا سمجھدار اور ترقی یافتہ ہے۔ پھر کیا تھا، ببلو چاچا نے فوراً سے اعلان کر دیا کہ جب میں اس گاؤں میں موجود ہوں تو تم لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ببلو چاچا اس گاؤں کے بہت ہی مزاحیہ کردار ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، لیکن اصل میں انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ گاؤں والے بھی ان کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتے تھے اور وہ بالکل بھی کسی کا غصہ نہیں کرتے تھے۔ گاؤں میں سب لوگ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے تھے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ باہر سے آفیسر کا آنے کا سننے کے بعد سب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اس کا استقبال کیا جائے تاکہ گاؤں کی خوب عزت بڑھے۔ اتنے میں ببلو چاچا نے اپنی ہی ترکیب سوچی کہ کیوں نہ آنے والے آفیسر کو عقل کی روٹی کھلائی جائے اور اس طرح اس سے خوب تعریف سمیٹی جائے۔ بس پھر کیا تھا، پہنچ گئے نان بائی کی دکان پہ اور کہنے لگے کہ ایک عقل کی روٹی بنا دو۔ تو نان بائی نے کہا، صاحب جی، عقل تو روٹی میں نہیں انسان میں ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے، چلو کچھ اپنے بھی پھر ڈال دو۔ یہ سن کر سارا گاؤں ہنسنے لگا۔ جب آفیسر آنے کا دن پہنچا تو سارے گاؤں نے پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ ببلو چاچا سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ جب اس نے پوچھا کہ گاؤں کی خوبی کیا ہے تو جلدی سے ببلو چاچا بولے کہ میں۔ وہ مسکرا دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر افسر نے پوچھا کہ کیا گاؤں میں کوئی مسئلہ ہے؟ تب جلدی سے ببلو چاچا بولے کہ سب لوگ میری بات نہیں مانتے۔ اس پر افسر پھر مسکرایا اور گاؤں والا بھی ہنسنے لگ گئے۔ اس پر ایک سمجھدار بچی چاندنی نے آگے بڑھی اور اس نے بتایا کہ ہمارا گاؤں بہت ہی خوشحال اور آپس میں پیار محبت سے رہتا ہے۔